بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین قریش کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، تو اسی طرح فرزند رسول کو انہی وجوہات اور انہی مشرکین کی اولاد کی سازشوں کی بنا پر مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا، کاش میرے بدر کے مارے گئے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ مدینہ سے روانگی سے قبل امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبروں پر حاضری دی، نماز بجا لائے اور الوداع کیا۔ صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ روایات میں ہے کہ امام 2 شب مسلسل اپنی جد امجد کی قبروں کے پاس رہے۔ محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوا کہ بھائی حسین عن قریب سفر پر جا رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر وداع کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی وصیت ان کے نام پر لکھی، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: میں اپنا وطن کسی شر اور فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اپنے نانا رسول اللہ اور بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو رات کے وقت اور بروایت دیگر 3 شعبان 60 ہجری کو اپنے خاندان اور اصحاب کے 82 افراد کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے سوا امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز و اقارب، جن میں آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنو ہاشم کے علاوہ آپ کے 200 اصحابی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن کی مسافت سے 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ قیام کیا، لیکن یزید لعین نے ایک عظیم لشکر آپ کو شہید کرنے کے لیے مکہ ارسال کیا اور 30 خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں خاص طور پر بھجوا دیا، جس کا قائد عمر ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ ہجرت اس لیے فرمائی کہ آپ کی جان بچ سکے، لیکن سفاک دشمن آپ کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، جس نے مکہ معظمہ اور کعبہ میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام مقام امن کو محل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ قریب تھا آپ کو عالم حج و طواف میں شہید کر دیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی سازش کا پتہ لگا، آپ نے فوراً حج کو عمرہ مفردہ میں بدلا اور 8 ذی الحجہ کو جناب مسلم کے خط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ ابھی آپ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ عزیز و اقاربہ کے ہمدردی کے ساتھ التوائی سفر کوفہ کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چیونٹی کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو بھی ضرور قتل کیے جاؤں گا، اور سنو، میرے نانا نے فرمایا کہ حرمت مکہ ایک دمبے کے قتل سے برباد ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ دمبا میں ہی نہ قرار پاؤں۔ میری خواہش ہے کہ مکہ سے باہر چاہے ایک بشت ہی کیوں نہ ہو قتل کر دیا جاؤں۔ مکہ کے راستے پر آپ ایک زبالہ مقام پر پہنچے۔ وہاں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور محمد بن کثیر، عبداللہ بن یکتر جیسے دلیروں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور داخل خیمہ ہو کر حضرت مسلم کی بچیوں کو کمال محبت کے ساتھ پیار کیا، بے انتہا روئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرا قتل یقینی ہے، میں تم لوگوں کی گردنوں سے طوق بیعت اتار لیتا ہوں، تمہارا جدھر جی چاہے چلے جاؤ، مگر تمام ہم رکاب رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں، اور اللہ کی رحمت ہو اس کے رسول پر۔ موت کو اولاد آدم پر ایسے لکھ دیا گیا ہے جیسے کسی جوان عورت کے گلے میں ہار، یعنی لازم اور حتمی ہے، اور مجھے اپنی گزشتہ بزرگوں سے ایسی ہی محبت ہے جیسے حضرت یعقوب کو یوسف سے تھی۔ میرے لیے ایک مقام شہادت منتخب کیا گیا ہے، میں ضرور وہاں پہنچوں گا۔
گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بیابانوں کے درندے میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ نجف و کربلا کے درمیان میرے جسم کا گوشت بو کے شکموں اور خالی تھیلیوں میں بھرا جا رہا ہے۔ اس دن سے بچنے کی کوئی راہ نہیں جسے قلم سے لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کی رضا ہی ہماری رضا ہے۔ ہم اہل بیت اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اہل بیت کی جدائی ممکن نہیں۔ وہ سب جنت کے بلند مقامات میں ان کے ساتھ جمع ہوں گے۔ ان کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں گی اور ان سے اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ بس جو کوئی ہمارے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ناظرین، اس خطبے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں کی تعداد 72 تھی۔ جب آپ کربلا میں پہنچے تو یہ 72 جانثار آپ پر فدا ہوئے۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔